بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو دا لیکچر نمبر 29 آف بزنس اسٹیٹسٹکس سیکنڈ ایئر. چیپٹر نمبر 1 ہم نے اسٹارٹ کرا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی. لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہم پرائمری ڈیٹا کو کس طرح جو ہے وہ کلیکشن کرتے ہیں, پرائمری ڈیٹا کی کس طرح جو ہے وہ ہم کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں, اور پرائمری ڈیٹا کو ہم کن کن طریقوں سے اپنے پاس جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس سے جو ہے وہ اپنی مطلوبہ جو ہماری یوں سمجھ لیں نیڈ ہوتی ہے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں, اس سے ہم انفارمیشن گین کر سکتے ہیں. آج ہمارا مقصد ہے میتھڈز آف کلیکشن آف سیکنڈری ڈیٹا. آج ہم سیکنڈری ڈیٹا کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے میتھڈز کیا ہوتے ہیں کلیکشن کرنے کے. تو سیکنڈری ڈیٹا آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ وہ ڈیٹا جو ایک دفعہ جو ہے وہ کسی اور نے جو ہے وہ someone else اس نے جو ہے وہ اس کو کیا کر لیا ہو, کلیکٹ کر لیا ہو, اور ہم اسی کی تحقیق کے اوپر یا اسی کی کلیکشن کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنے مطلب کی جو انفارمیشن ہے وہ اسی کے ڈیٹا سے اخذ کریں, تو دس از فار می اٹ از سیکنڈری ڈیٹا. تو یہ میرے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں پرائمری ڈیٹا سے زیادہ سیکنڈری ڈیٹا ہی چل رہا ہوتا ہے. لوگ جو بڑی بڑی تحقیقیں چل رہی ہوتی ہیں وہ عموماً جو ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا کو کہ ہماری پاسٹ ہسٹری کیا رہی اور پاسٹ کے اندر جو ہے وہ یہ معاملات کس طرح تھے اس کو دیکھتے ہوئے کی جا رہی ہوتی ہے. خیر, تو اس کی جو ہے وہ یہاں پر مین 3 سورسز جو ہے وہ اس کے یہاں پر بتائے گئے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آفیشیل سورسز. سب سے پہلی سورس جو ہوتی ہے وہ آفیشیل سورسز ہوتی ہے پبلیکیشنز آف اسٹیٹسٹکس ڈویژن. دیکھیں پاکستان کے اندر, یا بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر ملک کے اندر جو ہے نا ایک اسٹیٹسٹکس ڈویژن بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا وہاں پر جو ہے وہ سارا کا سارا سیوڈ ہوتا ہے. سب کچھ جو ہے وہاں پر محفوظ ہوتا ہے. جو بھی پاکستان کی اسٹیٹسٹیکل ہسٹری رہی ہے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے, وہاں پر ساری کی ساری چیزیں یوں سمجھ لیں کہ وہاں پر وہ محفوظ ہوتی ہیں. تو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اگر انہیں اس حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ ڈیٹا اور کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ یہ آفیشیل سورسز ہوتی ہے. پاکستان کی آفیشیل سورسز ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کے ڈویژن سے جا کر جو ہے وہ اپنی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک میں آپ کو کیا کہوں کہ یہ سیو جو ہے وہ ہوتی ہیں سورسز ہوتی ہیں. یہاں پر ڈیٹا پہلے سے سیو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور نے اس ڈیٹا کو کلیکٹ کیا تھا اور یہاں پر پھر جو ہے وہ پاکستان آفیشیلی طور پر وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر یا پاکستان کی اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کے اندر وہ سیو ہو گیا. اب میں جا کے اس کو اگر یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو دس از فار می اٹ از سیکنڈری ڈیٹا. وہ میرے لیے کیا ہوگا, وہ میرے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہوگا. صحیح. اسی طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جیسے کہ آپ کی کتاب کے اندر بھی نام لکھا ہوا ہے کہ منسٹری آف فائنینس ہے, یا فیڈرل اینڈ پروونشل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے. صحیح. فیڈرلی یعنی کہ حکومتی طور پر, وفاقی طور پر, اور پروونشیلی صوبائی طور پر جو ہے وہ یہ اسٹیٹسٹکس ڈویژنز بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اندر لوگ جو ہے وہ امپلائڈ ہوتے ہیں, لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو سیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ جگہیں ہوتی ہیں, جو ہے وہ سورسز ہوتے ہیں جہاں سے ہم جا کر سیکنڈری ڈیٹا اپنے مطلب کا اگر چاہیں اور ہماری جو ہے وہ نیڈ ہو تو ہم اس کو وہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 لکھا ہوا ہے سیمی آفیشیل سورسز. سیمی آفیشیل سورسز کے اندر وہ ادارے آ جاتے ہیں جو یعنی کہ سیمی آفیشیل ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی ادارہ ہوتا ہے اور وہ کسی حد تک وہ پرائیویٹ ادارہ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ پرائیویٹلی اپنی ڈیسیجن میکنگ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. جیسے یہاں پر ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بہت ساری آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن مل سکتی ہے جو ہماری پاسٹ ہے. فار ایگزامپل مجھے جو ہے وہ یہ معلوم کرنا ہے کہ بھائی پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کی کرنسی ریٹ کیا چل رہا ہے, پاکستان کے اندر پاکستان کے روپے کے حساب سے ڈالر کی کیا قیمت چل رہی ہے, یا پاکستان کے روپے کے حساب سے کوئی دینار کی کیا قیمت چل رہی ہے. تو یہ سارے انفارمیشن مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مل سکتی ہے. صحیح. کرنسی کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن ہے وہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے معلومات جو ہے وہ وہاں سے مجھے حاصل ہو سکتی ہیں. تو اگر میں اس طرح کی انفارمیشن لینا چاہ رہا ہوں اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں, تو یہ جو میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو انفارمیشن لے رہا ہوں گا یا جو ڈیٹا میں وہاں سے کلیکٹ کر رہا ہوں گا تو وہ میرے لیے کیا ہوگا, سیکنڈری ڈیٹا ہوگا, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے اس کو اپنے پاس کلیکٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ پرائمری ڈیٹا ہے, میرے لیے وہ سیکنڈری ڈیٹا ہے. اسی طرح یہاں پر کے الیکٹرک کی بھی ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ بھائی کے الیکٹرک بھی ایسا ادارہ جو کہ سیمی آفیشیل ہے, اور وہاں سے بھی مجھے کسی قسم کی جو ہے وہ اگر انفارمیشن چاہیے کے الیکٹرک سے تو وہاں سے اگر میں کوئی انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہوگا. پرائیویٹ سورسز کی اگر میں بات کروں تو پرائیویٹ سورسز کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہے نا ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ جو ہے وہ ان آفیشیلی یا حکومت سے ہٹ کر خود جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے
حوالے سے وہ نئی نئی جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں ایسے اداروں سے جا کر جو ہے وہ انفارمیشن لے رہا ہوں تو وہ میرے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا, میرے لیے وہ سیکنڈری ڈیٹا ہوگا. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ٹریڈ جرنلز, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتوار کے اتوار جو ہے وہ جرنلز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں انگلش کے اندر, اردو کے اندر, وہاں سے میں کوئی جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں. صحیح, سنڈے میگزین سے میں کوئی جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں, نیوز پیپر سے میں کوئی ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں, یا یونیورسٹیز کی جو ریسرچ ہوتی ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیز ریسرچ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کے ریسرچز وہاں پر جو ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں. اب وہ ریسرچ جو ہے وہ اپنی ریسرچ کے لیے میں وہاں سے جو ہے وہ کوئی ڈیٹا لے رہا ہوں, یا پھر کوئی دیگر کوئی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے جس نے جو ہے وہ کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا ہو, اور میں وہی ریسرچ اپنی انفارمیشن کے لیے اور اپنی ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لیے میں لینا چاہ رہا ہوں. تو یہ سارے پرائیویٹ سورسز ہیں اور یہاں سے جا کر مجھے اس طرح کی انفارمیشن مل سکتی ہے. لیکن وہی بات ہو گئی کہ یہ میرے لیے کیا ہوگا بھائی, سیکنڈری ڈیٹا ہوگا, کیونکہ ٹریڈ جرنلز کے لیے ٹریڈ جرنل کی انفارمیشن وہ پرائمری ڈیٹا ہے, پھر میں اس سے اگر ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے سیکنڈری ڈیٹا ہوگا. تو یہ 3 سورسز آپ کے سامنے مین سورسز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اس کو آپ بک سے مزید پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس چیپٹر کو بس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں اس کو ختم کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر سے پھر اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.